اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا واشرنا معهم وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج لیسن نمبر 127 آپ حضرات کے سامنے میں اپنے وعدے کے مطابق آج سنڈے ہے اور اس لیسن کو لے کے آیا ہوں۔ دیکھیے، دنیا کے سوچنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے اور دین کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ دنیا کی سوچ دنیا کی حد تک ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی، لیکن جو دین ہمیں سوچ دیتا ہے وہ آخرت کی دیتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے یا پوچھا جائے، بتاؤ کون انسان لکی ہے، کون خوش قسمت ہے؟ کوئی کہے گا جس کو USA کی نیشنلٹی مل گئی ہو، وہاں کی سٹیزن شپ مل گئی ہو، وہاں کا PR اس کا ہو گیا ہو، یا یورپ کا جو ہے نا ورک پرمٹ مل گیا ہو، یا آسٹریلیا کا وہ سٹیزن ہو گیا ہو، تو وہ خوش نصیب ہے۔ کوئی کہے گا نہیں، اپنے وطن میں ہے لیکن اس کے پاس برانڈڈ کار ہو، بہترین بنگلہ ہو، پراپرٹیز ہو، جائیداد ہو، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ لیکن دین جو ہمیں تھنکنگ دیتا ہے، دین جو ہمیں سوچ دیتا ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو مولا فرماتے کہ دیکھو، خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کے پاس حکومت ہے، خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس ملکیت ہے، جائیداد ہے، فیکٹریز ہیں، وہ خوش نصیب نہیں ہے، بلکہ خوش نصیب کے کچھ کیٹیگریز ہیں۔ کون کون خوش نصیب ہے؟ سب سے پہلی بات مولا نے کیا فرمایا؟ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے اندر ایروگنس نہیں ہے۔ ایروگنس یعنی میں بڑا، آئی ایم دا گریٹ، آئی ایم دا بیسٹ، باقی سب بیکار۔ یہ اگر تھنکنگ اگر ہمارے دماغ میں ہے تو یہ ہم خوش نصیب نہیں بلکہ بد نصیب، کیونکہ خوش نصیب کا جو اپوزٹ ہے وہ بد نصیب ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ آ جائے، میں آ جائے، تو مولا کہتے ہیں وہ بد نصیب ہے، خوش نصیب نہیں ہے۔ دوسری چیز جو مولا نے بتائی، خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی کمائی پاک ہے۔ کمائی پاک ہے یعنی کمائی میں جس کے غذا میں نجس شامل نہ ہو، جس کے کمائی میں نجاست شامل نہ ہو، جس کے کمائی میں حرام شامل نہ ہو، وہ خوش نصیب ہے۔ کیا بہترین بات میرے مولا نے کہی۔ انسان اگر خدا نخواستہ غلط طریقے کے دھندے کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور فراڈ کر کے اس نے پیسہ بنا لیا، اس نے بہترین کار بھی لے لی، بہترین بنگلہ خرید لیا، بہترین جائیداد لے لی، کیا وہ خوش نصیب ہے؟ نہیں۔ اس کا ضمیر اسے ٹوکتا رہتا ہے کہ تو نے فراڈ کیا ہے، تو نے دوسرے کا حق مارا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو بد نصیب ہی سمجھے گا، وہ خوش نصیب نہیں۔ پھر مولا کہتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے تنہائیوں میں بہترین انسان ہو۔ انسان کو پرکھنا ہو تو اس کو تنہائی میں دیکھو کیا ہے۔ تنہائی انسان کو ظاہر کر دیتی ہے۔ جو تنہائی میں وہ ہے وہی اس کا اصل روپ ہے۔ لوگوں میں تو میں ہاتھ میں تسبیح پکڑ سکتا ہوں، لباس میں رہ سکتا ہوں، سر پہ ٹوپی، شیروانی، لیکن تنہائی میں میں کیا ہوں؟ وہ اصل انسان وہی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جس کی تنہائیاں پاک ہوں، جس کی تنہائیاں اللہ کے لیے ہوں، وہ خوش نصیب ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ جس کا اخلاق بہترین ہو، وہ خوش نصیب ہے۔ بد اخلاقی جہاں پہ آتی ہے وہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ انسان کی انسانیت کو بد اخلاقی ختم کر دیتی ہے۔
ایک جانور میں اور انسان میں یہی فرق ہے۔ جانور کو کھوٹے سے کھول دیا جائے، جو کھیت سامنے آیا گھس جاتا ہے، جو چیز نظر آئی کھا لیتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ میرا ہے یا میرے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ اسے کھانے سے مطلب، اسے پینے سے مطلب۔ جو انسان کھانے پینے میں تمیز نہ کرے، جو انسان بول چال میں جو ہے نا مخلص نہ ہو، جس انسان کی عادتیں کچھ اور ہیں، پریکٹس کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، وہ اخلاق والا انسان نہیں ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں خوش نصیب وہ ہیں جو اپنی زائد آمدنی کو، یعنی جو آمدنی جو اس کی ضرورت کی ہے، ضرورتیں پوری ہونے کے بعد، اب ضرورت سے مطلب یہ نہیں کہ آپ خواہشات کو اتنا بڑھا لو کہ مجھے قارون جیسا محل چاہیے، جی ایسے نہیں، جس کو گھر رہنے کے لیے ایک باعزت مکان ہو، باعزت گاڑی ہو، باعزت کھانے پینے کی ضروریات ہے، اس کے بعد جو زائد کمائی ہے، مولا کہتے ہیں اس کو جو غریبوں میں تقسیم کر دے خوش نصیب ہے۔ دیکھیے انفاق کرنے سے دولت کم نہیں ہوتی، دولت بڑھتی ہے۔ جناب موسیٰ کے دور میں ایک میاں بیوی تھے، اللہ کے مخلص بندے تھے۔ اللہ نے وحی کی موسیٰ جاؤ ان سے کہو کہ اللہ تمہارے عمل سے بہت خوش ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ تم کو آپشن دیتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تمہاری آدھی زندگی میں نے دولت میں کر دی ہے، آدھی زندگی غربت میں کر دی ہے، اب بتاؤ تمہیں غربت پہلے چاہیے یا دولت پہلے چاہیے؟ تو میاں نے کہا میں اپنے بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ گیا اپنے بیگم کے پاس، اس نے کہا یہ ہمیں آپشن ملا ہے، تو کیا چوز کرتی ہے؟ بیوی نے کہا کہ دیکھو جوانی کیسے بھی گزر جائے گی، بڑھاپا جو ہے نا سخت ہوتا ہے، اور خواہشات جوانی میں زیادہ ہوتی ہیں، بڑھاپے میں نہیں ہوتی، لہٰذا دولت ہم جوانی میں لے لیتے ہیں، بڑھاپا لیتے دیتے عبادتوں میں گزر ہی جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ گیا جا کہنے لگا کہ ہمیں جوانی میں دولت چاہیے۔ اب یہ واپس آیا، چھپر پھاڑ کے اللہ نے دولت دے دی۔ بیوی نے کہا کہ اتنا پیسہ ہم کیا کریں گے؟ اتنی تو پکی بات ہے کہ جب تک ہم بوڑھے نہیں ہوں گے ہم غریب نہیں ہوں گے، لہٰذا اس دولت کو ایک کام کرتے ہیں، ہماری ضرورت بھر ہم رکھتے ہیں، باقی کا ہم لنگر کھولتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لنگر کھول دیا گیا، اس دن بھر لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کافی سالوں کے بعد پھر جناب موسیٰ کا ادھر سے گزر ہوا، جناب موسیٰ نے سوچا اب تو ان کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہوگا، کافی غریب ہو گئے ہوں گے، شاید ان کو کچھ مدد کی ضرورت ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ جا کے دیکھا تو لنگر لگا ہوا ہے، خوب زبردست کھانا وغیرہ کا انتظام ہے، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ سے کہا پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نے تو کہا ان کا بڑھاپا غربت میں ہوگا۔ کہا موسیٰ انہوں نے میرے ساتھ بزنس کیا ہے، تجارت کی ہے، جو کچھ ان کے پاس بچتا تھا اس کو یہ دوسروں پہ انفاق کرتے تھے، لہٰذا میں نے ان کے کمائی میں اتنی برکت دے دی کہ کبھی زندگی میں پھر غریب نہیں ہوں گے۔ پھر مولا کہتے ہیں خوش نصیب کون ہے؟ جو خواہ مخواہ زبان نہ چلاتا ہو۔ فالتو کا زبان چلانے سے انسان کی عزت گر جاتی ہے، خواہ مخواہ مسخرہ پن وغیرہ۔ دیکھیے مذاق ایک حد تک اچھا ہے، اس سے آگے اگر کسی کی توہین کر رہا ہے تو غلط ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، پھر مولا کہتے ہیں جو ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلے وہی خوش نصیب ہے۔ تو اسی چیز کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، مولا کے فرمان کو، اور ہم دنیا میں بھی خوش نصیب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی خوش نصیب ہو جائیں گے۔ بس اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق عبادت دے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پاس بچتا ہے اس کو انفاق میں استعمال کریں، غریبوں میں تقسیم کرنے کی ہمارے میں وہ طاقت دے پروردگار۔ کبھی کبھی پیسے تو ہوتے ہیں لیکن دل نہیں ہوتا، پیسے تو ہوتے ہیں لیکن خرچ کرنے کا کلیجہ نہیں ہوتا۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے، امام کے ظہر میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔